پڑھی، اور اگر پڑھنی ہے نمازیں تو پوری کوشش کے باوجود یہ طبقہ کوئی طبقہ نماز میں سے درود نہیں نکال سکا. تو اب وہ طبقہ جو علی سے جنگ لڑ رہا تھا، جب نماز پڑھتا تھا تو اس میں درود پڑھتا تھا. درود کیا ہے؟ تولا ہے، اعلان تولا ہے. لیکن علی ان کے درود پڑھنے پر ان کو اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے. کربلا کے یزیدی نمازیوں کے درود پڑھنے پر محمد مصطفیٰ سے لے کر آخری معصوم تک کوئی معصوم انہیں اپنا دوست نہیں سمجھ سکتا. کس لیے کہ ان کا ایک طرفہ اعلان تولا یہ وضاحت کرنے سے قاصر ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے. لیکن جب کسی زبان پر دشمن کے لیے تبرہ آتا ہے تو معصوم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے دل کا اظہار کر دیا. اگر ایک طرف ہم سے محبت کرتا ہے تو ہمارے دشمن سے بھی نفرت کرتا ہے. صرف درود سے آپ اپنی پیورٹی کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ دشمن بھی، منافق بھی، مشرک بھی، باطنی مشرک جن کا شرک چیوٹی کی چال چل رہا ہے، ظاہر میں تو وہ بھی مومن ہے نا. قرآن میں آیت اتری اور جو اس آیت پہ گھبرایا تو اس کا تذکرہ بھی تفسیر میں موجود ہے. یہ کون ہے جس کے سینے میں، دل میں چیوٹی کی چال سے شرک چل رہا ہے؟ تو پوچھتے تھے کہ کہیں ہم تو نہیں. تو بات یہ کہ کچھ باطنی مشرک، کچھ ظاہری مشرک یہ درود کو سارے پڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ اللہ نے ان پر مجبوری عائد کر دی کہ درود نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے مجبوراً درود پڑھ رہے ہیں. لیکن تبرہ صرف وہی کرے گا جو دل سے آل محمد کے ساتھ اخلاص رکھتا ہے. تو پیورٹی کا اعلان درود سے نہیں کیا جا سکتا جب تک ساتھ تبرہ نہ ہو. تولا بھی ضروری ہے، تبرہ بھی ضروری ہے. لیکن ایک بات میسج کی، اور وہ بہت اہم ہے کہ ہم صرف زبان سے تبرہ نہ کریں، ہم اپنے عمل سے بھی تبرہ کریں. یعنی وہ اعمال جو دشمنان آل محمد کے پسندیدہ اعمال تھے ان اعمال سے دوری اختیار کریں. ہم کسی برے عمل کو اس لیے چھوڑے کہ یہ سیدہ کا دل دکھانے والے کا عمل تھا، یہ حسین کا دل دکھانے والے کا عمل تھا، یہ پیغمبر کا دل دکھانے والے کا عمل تھا. تو اگر دوسری دنیا نے اس عمل کو اس نیت کے علاوہ چھوڑا ہے تو اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی. لیکن مومن نے اگر اس عمل کو یہ سوچ کر چھوڑا ہے کہ یہ دشمن آل محمد کا عمل تھا تو مومن کی جزا کہیں بلند ہے. مومن کو اس کا اور ثواب ملے گا. دوسرے کے لیے اس کا راستہ، اس کا روٹ کچھ اور ہے. تو حضور بات یہ ہے، بس ایک شعر بھی سن لیجیے، یہ اشعار بھی ہوں گے، تھوڑی سی گفتگو ہوگی، بس 30 منٹ کی گفتگو تھی جس میں سے 10 منٹ گزر گئے. کہ کیا نہ آدم کو ایک سجدہ، کیا نہ آدم کو ایک سجدہ تو کوئی سجدہ نہ کام آیا. کیا نہ آدم کو ایک سجدہ تو کوئی سجدہ نہ کام آیا. عمل کی پونجی اٹھانے والے یہ حد نقصان نہیں تو کیا ہے؟ عمل کی پونجی اٹھانے والے یہ حد نقصان نہیں تو کیا ہے؟ تو فخر آدم کے در پہ جھکنے کو نام بدعت کا دے رہا ہے. بنام آدم حساب کر لے، یہ فکر شیطان نہیں تو کیا ہے؟ آدم کی غلطی کیا تھی؟ آدم بدعملیوں کی بنا پر جنت سے نہیں نکالا گیا. یہ بات ذہن میں رکھے، جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نجات دینے کے لیے میرا عمل ہی کافی ہے تو اسے سب سے پہلے شیطان کا حشر یاد کرنا چاہیے. کسی برے عمل پر نہیں پکڑا گیا تھا، مسلسل سجدہ گزار تھا، مسلسل نمازی تھا. کسی بدعملی پر شیطان محفل نور سے رجیم کہہ کر نہیں نکالا گیا، برے عقیدے کی بنیاد پر نکالا گیا.
کی تاکید نہیں کی جا رہی، عمل کیجیے، عمل واجب ہے، عمل مستحب ہے، لیکن عمل کو بچانے کے لیے اچھے عقیدے کی ضرورت ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، کچھ بھی انویسٹ کریں، اس کی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ساری زندگی اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کی سیکیورٹی کا آپ انتظام جانتے ہی نہیں۔ اچھے عمل کی سیکیورٹی کیسے ہوگی؟ اچھے عمل کی سیکیورٹی اچھے عقیدے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن شیطان سے کیا کہا تھا؟ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا ساجدین۔ اللہ نے کہا تھا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، جب اس کو سنوار دوں ابھی سجدہ نہ کرنا۔ پھر کیا کہا؟ جب سنوار لوں اور پھر اس کے بعد ونفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی پسندیدہ اپنی چنی ہوئی روح پھونک دوں اس وقت اسے سجدہ کرنا۔ لیکن اب اگر آپ شیطان کا اعتراض قرآن میں پڑھے، شیطان نے اس پہ غور ہی نہیں کیا، روح کی بات اس نے سنی نہیں، ورنہ اس کا اعتراض روح کے حوالے سے بھی کوئی قرآن میں کوٹ کیا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے اٹھ کے کہا کہ تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے نار سے بنایا ہے، اس لیے نار افضل ہے۔ یعنی اس نے صرف مٹی کو دیکھا، روح کو نہیں دیکھا۔ پتا چلا جہاں شیطانیت ہو وہ مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کرتی، جہاں بھی شیطانیت ہو مٹی دیکھتا ہے سجدے سے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ہم مٹی کیوں رکھتے ہیں کہ ہم مٹی کو نہیں دیکھتے، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آدم میں نسبت روح کی تھی، شیطان کا عقیدہ کیا ہوا؟ شیطان نے بنیاد رکھی اس عقیدے کی کہ ظاہر کو دیکھو باطن کو نہ دیکھو، ظاہر کو دیکھو باطن کو نہ دیکھو۔ اب جو شخص بھی علم کی لکڑی کو، علم کے کپڑے کو دیکھے، نسبت عباس کو نہ دیکھے، جو لکڑی کا تازیہ دیکھے نسبت حسین کو نہ دیکھے، جو لکڑی کا گہوارہ دیکھے نسبت علی اصغر کو نہ دیکھے، اس شخص کا عقیدہ شیطان کا عقیدہ ہے، چونکہ وہ باطن کو دیکھ نہیں رہا، صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لکڑی، آپ اس کو کیوں سلام کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لکڑی میں کیا ہے؟ شیطان نے یہی کہا تھا اس مٹی میں کیا ہے؟ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نفخت فیہ من روحی، تو روح کو نہیں دیکھ رہا۔ اب ہر زمانے کے شیطان کا عقیدہ وہیں سے چلا۔ آدم کے زمانے کے شیطان نے آدم کو اپنے جیسا بلکہ اپنے سے کمتر سمجھا۔ اس نے آدم کی اصلیت کو نہیں دیکھا، روح کو نہیں دیکھا، مٹی کو دیکھا۔ محمد مصطفیٰ کے زمانے کے شیطانوں نے رسول کے ظاہر کو دیکھا، اپنے جیسا کہہ دیا، رسول کے باطن کو نہیں دیکھا۔ علی کے زمانے کے شیطانوں نے علی کو اپنے جیسا سمجھا، علی کے باطن کو نہیں دیکھا۔ حسن و حسین کے زمانے کے شیطانوں نے ان کے ظاہری جسم کو دیکھا، کہا ہمارے جیسے، ان کے باطن کو، ان کی اصلیت کو، ان کے ظاہر کو دیکھ کر باطن کا انکار کر دیا، باطن کو نہیں دیکھا۔ بھائی ہر معصوم کا زمانہ، ہر معصوم کے زمانے میں شیطان رہے ہیں، اور شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے۔ من الجنت والناس، اللہ نے قرآن میں یہ لکھ دیا ہے کہ شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ صرف پہچان یہ کرو کہ عقیدہ کون سا ہے۔ اگر عقیدہ شیطان والا ہے تو چاہے جن سامنے ہو، چاہے انسان سامنے، اس پہ تبرہ کرو، ضروری ہے، کیونکہ عقیدے کو دیکھنا ہے، عمل کو نہیں دیکھنا۔ اگر شیطان کے عمل کو دیکھو تو لوگ اللہ کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اتنے بڑے سجدہ گزار کو، اتنے بڑے نمازی کو